تو اس سے پہلے والی نشست میں ہم نے ایک واقعہ سنا تھا جس واقعے کا آدھا ہم نے سماعت کیا تھا اور آدھا رہ گیا تھا، چونکہ ایک طویل واقعہ ہے یہ. جس واقعے میں ہم نے ذکر کیا تھا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ مدینہ کے تمام لوگ جب جنگ کے لیے چلے گئے تھے تو کچھ لوگ مدینہ میں رہ گئے تھے، وہ جنگ میں شامل نہ ہوئے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس جنگ سے آتے ہیں تو ان تمام لوگوں کو بلاتے ہیں، بلاوا بھیجتے ہیں کہ آخر تم جنگ میں ہمارے ساتھ کیوں نہیں گئے تھے؟ جب گاؤں تمہارا بھی ہے، شہر تمہارا بھی ہے، تم بھی اس شہر میں رہتے ہو، تو تمہارا بھی فریضہ ہے اور تمہارے اوپر بھی یہ ضروری ہے کہ تم ہمارے ساتھ اس شہر کی حفاظت کرنے کے لیے، جو دشمن اس شہر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ہر اس شہر میں رہنے والے ہر ایک فرد پر ضروری ہے کہ اس دشمن کا مقابلہ کرے اور شہر کی حفاظت کرے. تو سارے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور کچھ لوگ نہ گئے. تو نبی پاک نے ان کے پاس خبر بھجوائی اور ان کو بلاوا بھجوایا، اور سب ایک کے بعد دیگرے آتے اور حضور کے پاس کوئی عذر پیش کرتے. کچھ لوگوں کا واقعی ایک صحیح عذر تھا، حقیقی عذر تھا، اور کچھ لوگ اپنی طرف سے کچھ عذر بنا کر بھی پیش کر دیتے تھے اور حضور مان جاتے تھے، چونکہ حضور ایک قائد تھے اور ایک سردار، اور سردار کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر زبردستی جھگڑے نہیں کرتا. حضرت کعب بن مالک بھی انہی لوگوں میں سے تھے کہ جو جنگ میں شریک نہ ہوئے تھے. تو حضور نے جب ان کے پاس بلاوا بھجوایا، وہ آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے پورا ماجرا حضور کے سامنے بتایا کہ یا رسول اللہ، میں نہ جا سکا، ایسی کوئی بات نہیں کہ مجھے کوئی بیماری ہو گئی تھی یا مجھے گھر میں کوئی کام تھا یا گھر کے کسی فرد کی طبیعت خراب تھی، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، بلکہ میں سستی کی وجہ سے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے نہ جا سکا آپ کے ساتھ. سچ بول دیا. اور انہوں نے سچ بولنے سے پہلے ایک بات کہی تھی کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی دنیا کا کوئی انسان ہوتا تو میں اس کے سامنے اپنی طرف سے کوئی ایک بہانہ بنا کر پیش کر دیتا اور میں اس مصیبت سے چھٹکارا پا لیتا. لیکن چونکہ میں جس بارگاہ میں بیٹھا ہوں وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ ہے، لہٰذا میں یہاں جھوٹ نہیں بول کر کامیاب ہونا چاہتا ہوں، بلکہ میں سچ بول کر سزا مجھے منظور ہے، دنیا کی سزا مجھے منظور ہے سچ بول کر، لیکن جھوٹ بول کر دنیا میں چند منٹ کے لیے خوشی حاصل کر کے آخرت کی بربادی مجھے قبول نہیں. لہٰذا جب یہ معاملہ انہوں نے جب حضور سے سچی بات بتا دی، تو چونکہ سچائی جب ایک قائد کے پاس اور ایک سردار کے پاس جب کسی کے گناہوں کے ثبوت آ جائے تو اسے نظام اور قانون کے تحت فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اپنے جذبات کے تحت اسے فیصلہ نہیں کرنا ہوتا ہے. تو چونکہ انہوں نے غلطی کی تھی تو حضور نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم لوگوں سے الگ ہو جاؤ، چونکہ تم نے غلطی کی ہے اور غلطی کی ہے تو ضروری ہے اس کی سزا. تو حضور نے کہا کہ آج سے تمام مسلمان کعب بن مالک سے الگ ہو جائیں، اس سے کوئی بات نہ کریں، اس سے کوئی گفتگو نہ کریں، نہ ہی اس سے کوئی لین دین کرے. اس کا ایک طرف سے ان کا سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا. آپ لوگ کہیں گے کہ آخر ایسی سزا کیوں، بائیکاٹ کی سزا کیوں؟ دیکھیں، جو سماجی معاملات ہوتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ٹھوس قدم اٹھایا جائے. اگر چھوڑ دیا جائے تو آج ایک نے معافی پالی ہے، کل دوسرا بھی یوں ہی بہانے کر کے وہ بھی معافی پالے گا. تو ضروری ہے کہ ایک ٹھوس قدم اٹھانا، کیونکہ انسان اگر آپ نے ہمیں اگر تکلیف دی ہے تو میں معاف کر سکتا ہوں، یہ میرا معاملہ ہے، لیکن جہاں پر سماجی غلطیاں ہوتی ہیں تو ضروری ہے وہاں کی سزا بھی ہونا، تاکہ پھر کوئی دوسرا اس طرح کی غلطی کرنے کی جرات نہ کرے. بہرحال یہ نظام تھا، قانون کے تحت فیصلہ ہونا ضروری تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے. وہ فرماتے ہیں، اب ان کی کہانی ہم ان کی زبانی سنتے ہیں.
حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ایسا معاملہ ہو گیا میرے ساتھ کہ نہ لوگ مجھ سے بات کرتے، نہ لوگ میرے ساتھ کلام کرتے، یہاں تک کہ میرے جو اب چچیرے بھائی تھے جن سے میں بڑی محبت کرتا تھا، ہمیشہ ان کے ساتھ کھیلنا کودنا بچپن میں ہوا کرتا تھا اور ان کے ساتھ کھانا پینا ہمیشہ ہوا کرتا تھا، انہیں میں جب سلام کرتا تو سلام کا جواب تک نہیں دیتے۔ پھر میں کہتے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں رسول اللہ کا مخالف ہوں یا دین اسلام کا میں مخالف ہوں؟ میں تو تم لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو وہ یہی فرماتے ہیں کہ دیکھیں میں نہیں جانتا، بس یہ کہ رسول اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ آپ سے ہم گفتگو نہ کریں، لہٰذا ہم آپ سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا لوگوں سے کہ کیا میں ہی اس معاملے میں، اس کیس میں میں ہی اکیلا پھنسا ہوں یا کچھ اور لوگ بھی پھنسے ہیں؟ انہوں نے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ 2 ایسے اور لوگ ہیں جنہوں نے انہی کی طرح حضور کی بارگاہ میں جا کر کے سچی بات کہی، دھوکے والی بات نہیں کہ جھوٹ بول کر حضور کی بارگاہ سے معافی حاصل کرنے اور اس طرح کے معاملات سے بچ جائیں، نہیں، انہوں نے بھی حضرت کعب بن مالک کی طرح سچی بات کہی اور ان کے ساتھ بھی حضور نے وہی فیصلہ ان کو بھی دیا کہ آپ لوگوں سے الگ ہو جائیں، مسلمان ان سے گفتگو نہ کریں۔ وہ کون لوگ تھے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ وہ 2 اور لوگ مرارہ بن ربیع ایک تھے اور ایک ہلال بن امیہ تھے، 3 لوگ ایسے۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں نے ان کا پوری طریقے سے بائیکاٹ کر دیا، اور یہ بتاتے ہیں کہ جب میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، چونکہ ہلال بن امیہ جو ان کے جو 2 اور ساتھی تھے جن کے ساتھ سیم رویہ اختیار کیا گیا، حضور نے ایک ہی فیصلہ تینوں کے لیے دیا کہ تمام مسلمان ان کا بائیکاٹ کرے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہلال بن امیہ بوڑھے تھے، جوانی ڈھل چکی تھی، اور ٹھیک ایسے ہی ہلال بن امیہ کی بھی عمر کافی ان کی تھی، تو وہ لوگ گھر سے نہیں نکلتے تھے۔ بس یہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ دن رات روتے رہتے کہ ہمارے بارے میں پتہ نہیں، حضور نے صرف ہمیں یہ کہا ہے کہ تم مسلمانوں سے الگ ہو جاؤ اور انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ تمہارے بارے میں سناتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں جوان تھا تو میں گھر میں، اب جوان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں، ایک بوڑھے کی زندگی گھر میں کٹ سکتی ہے، لیکن جوان کی عادت یہ ہوتی کہ جب تک گھر سے باہر نہ نکلے، کچھ لوگوں سے گفتگو نہ کرے، چہل پہل نہ ہو، تب تک اس کا دل نہیں لگتا۔ تو وہ باہر نکلتے، بازاروں میں جب گھومتے تو سب سے سلام کرتے تو کوئی سلام کا جواب تک نہیں دیتا۔ وہ بتاتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میں کسی اور دنیا میں آ گیا ہوں، یا میں کسی ایسے انجانے شہر میں آ گیا ہوں جہاں نہ میں کسی کو جانتا ہوں نہ وہاں کے لوگ مجھے جانتے ہیں۔ ایسا معاملہ ہو گیا ان کے ساتھ۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں جوان تھا تو میں مسجد میں نماز کے لیے بھی جاتا تھا، تو جب کسی سے سلام کرتا مسجد میں تو بھی کوئی جواب نہیں، اور حضور کو یہاں تک کہ میں سلام کرتا تو سلام کرنے کے بعد میں بہت دیر تک غور سے حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا رہتا کہ کیا حضور نے ہونٹ ہلائے کہ نہیں ہلائے، سلام کا جواب دیا کہ نہیں دیا، یہ انتظار کرتے رہتے، لیکن احساس نہیں ہوتا کہ حضور نے جواب دیا کہ نہیں دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ معاملہ یہ ہوتا کہ جب حضور کی طرف میں دیکھتا تو حضور مجھ سے چہرہ پھیر لیتے، اور جب میں نماز کے لیے اپنے نیت باندھ لیتا تو حضور پھر میری طرف دیکھتے۔ ہوتا کہ انسان جب ناراضگی ہوتی ہے تو آپ اس کی طرف دیکھیں تو وہ آپ کی طرف نہیں دیکھے گا، لیکن جب آپ اس کی طرف سے چہرہ گھما لے تو پھر وہ آپ کو دیکھتا ہے۔ تو ایسا ہی، تو جب انہیں محسوس ہوتا کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ پھٹ سے چہرہ گھما کر حضور کی طرف دیکھنا چاہتے، پھر حضور چہرہ موڑ لیتے، پھر حضور اپنے چہرہ مبارک کو ان سے پھیر لیتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ یہی معاملہ رہا، اور یہاں تک کہ میرا معاملہ ایسا ہو گیا کہ سارے لوگ میرے بیگانے ہو گئے، اور
بینما انا امشی فی سوق المدینہ، اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مدینہ کی بازاروں میں جب گھوم رہا تھا تو شام کی جانب سے، اہل شام، مدینہ سے شام بہت دور ہے، شام علاقہ، شام شہر شام سے، ملک شام سے وہاں بادشاہ کا ایک الچی آتا ہے، بادشاہ کا ایک سفیر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے لوگوں نے تم پر بڑا ظلم کیا ہے، تو ہمارا بادشاہ کہتا ہے کہ تم یہ شہر چھوڑ دو اور تم شام چلے آؤ، ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور ہم تمہیں ہر وہ آشائش اور ہر وہ آرام کی چیزیں دیں گے کہ جو تمہیں مدینہ میں نہیں مل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، یہ کون سی سزا مجھے ملی ہے؟ تو وہ اس خط جو آیا ہوا تھا شام، بادشاہ شام کے جانب سے، اس خط کو وہ لیتے ہیں اور گھر جاتے ہیں، اور گھر میں ان کے ایک تندور جلتا تھا، تندور، اس تندور میں انہوں نے اس خط کو ڈال دیا، اس خط کو جلا کر ختم کر دیا کہ مجھے رسول کے مدینے رسول کو چھوڑ کر جانا مجھے منظور نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب فرماتے ہیں تو لوگوں نے ایسا معاملہ تقریباً، یہ کتنے دن تک معاملہ ایسا چلا؟ 50 دنوں تک لوگوں نے ان سے بالکل ان کا پوری طریقے سے لوگوں نے ان کا بائیکاٹ کیا، لوگوں نے پورے طریقے سے، اور اخیر میں حکم آیا 40 دنوں کے بعد کہ آپ، بلکہ کچھ ہی دنوں کے بعد، کہ حضور کی طرف سے حکم آیا ہے کہ آپ تینوں لوگ، ہلال بن امیہ، کعب بن مالک، ہلالہ بن ربیعہ، مرارہ بن ربیعہ، تینوں کو کہا جاتا ہے حضور کی طرف سے کہ آپ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جائیں۔ اللہ اکبر، یہ سزا ان کو حضور کی طرف سے یہ فیصلہ آیا کہ آپ لوگوں سے ہی نہیں بلکہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جائیں۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ اچھا، الگ ہونے کا کیا مطلب، کیا میں انہیں اپنی بیویوں کو طلاق دے دوں؟ تو حضور کے اس سفیر نے کہا، جو خبر لے کر آیا تھا، اس نے کہا نہیں، حضور نے کہا صرف الگ ہو جاؤ، طلاق دینے کے لیے نہیں کہا۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسا ہے کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور انتظار کرو، اگر میرے لیے اللہ تبارک و تعالی اگر فیصلہ کرتا ہے اور میری توبہ قبول کرتا ہے تو پھر میں تمہارے گھر تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ 50 دن ہو گئے، 50ویں دن کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 50ویں رات جب گزار لی، 50 دن ہو گئے، 50 دن، اب ذرا سوچے کہ ایک انسان کے اوپر کیا گزر رہا ہوگا کہ جب اسی کے گھر والے اور اس کے پاس پڑوسی، اس کے پورے اہل خاندان، پورے اس کے محلہ والوں نے 50 دنوں تک اس سے کوئی بات نہیں کی، کوئی لین دین نہیں کیا، یہاں تک کہ اس کی بیویوں نے اس کے ساتھ کوئی سلوک اور اس کے ساتھ کوئی ویوہار نہ کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ 50 دنوں کے بعد جب میں نے صبح فجر کی نماز پڑھی اور اپنے گھر کے اونٹے پر، میں اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے سنا کہ ایک جو زور زور سے چلاتا ہوا شخص چلا آ رہا ہے کہ اے کعب بن مالک، تمہیں خوشخبری ہو، سبحان اللہ، تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں بشارت ہو، اللہ کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے فیصلہ آ گیا، سبحان اللہ۔ وہ خوش ہو گئے۔ اب ذرا سوچیں کہ 50 دنوں کے بعد انسان کو ایسی خوشی ملی، وہ خوش ہو جاتے ہیں، کہتے بتاؤ کیا خوشخبری ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی طرف سے آپ کے توبہ کے قبول ہونے کی بشارت آ گئی، آپ کے توبہ کے قبول کی بشارت آ گئی۔ اب جب انسان خوش ہوتا ہے تو جو شخص ان کے پاس آیا تھا دوڑ کر اور یہ خوشخبری سنانے کے لیے، وہ اپنے بدن پر ایک کپڑا پہنے ہوئے تھے، قمیص پہنے ہوئے تھے، وہ قمیص اتارتے ہیں اور اتار کر اس خوشخبری سنانے والے کو پہنا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس سے زیادہ کوئی قیمتی چیز موجود نہیں ہے، لہٰذا میں یہ جو انسان کی عادت ہوتی ہے کہ ہاں تو اس وقت جو بھی کچھ ہوتا ہے، جب انسان کو بچے کی پیدائش کی خوشی ملتی ہے تو انسان کی جیب میں جو پیسہ ہوتا ہے چاہتا ہے کہ فوراً نکال کر لوگوں پہ صدقہ کیا جائے۔ کوئی اور عورتوں کی عادت یہ ہوتی ہے، راجا مہاراجاؤں کی عادت یہ ہوتی تھی کہ کوئی خوشخبری جب ملتی
تو اپنے موتیوں اور جواہرات کے مالائیں خوشخبری سنانے والے کو دان میں دے دیا کرتے. تو ایسے ہی جب اس نے خوشخبری سنائی اللہ کی رسول کی طرف سے تو انہوں نے اپنے قمیص اتار کر اور اس کو پہنا دیا اور کہا کہ میرے پاس یہی ایک قیمتی چیز بچی ہوئی تھی جو میں نے تمہیں دے دیا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں پھر میں نے کسی دوسرے شخص سے ادھار پر ایک قمیص لی، ادھار پر ایک قمیص لیا اور اس قمیص کو ادھار پر لے کر کے میں نے پہنا. اور فرماتے ہیں اس کے بعد لوگوں کو میں نے دیکھا کہ لوگ میرے پاس بشارت لے کر آ رہے ہیں، خوشخبری دینے آ رہے ہیں کہ اے کعب بن مالک تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے لیے بشارت ہو کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے توبہ کے قبول ہونے کی بشارت آ گئی. حضور کی بارگاہ میں وہ جاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو حضور سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ جو توبہ کی بشارت آئی ہے کیا آپ کی طرف سے ہے یا کسی اور کی طرف سے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ میری طرف سے نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قرآن میں آیت نازل فرمائی اور تمہارے توبہ کے قبول ہونے کی بشارت قرآن میں نازل فرمائی. تو حضور نے توبہ قبول ہونے کی بشارت یا حضور نے ان کی توبہ قبول نہیں کی بلکہ خود پروردگار نے ان کی توبہ قبول فرمائی. اور ان کے لیے ان تینوں کے لیے قرآن پاک میں آج بھی ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. یہ پورے کی آیت ہے 11ویں پارے میں کہ جو انہی تینوں صحابی رسول کے تعلق سے اس پورے صفحے میں ذکر کیا گیا کہ کیسے انہیں پریشانیاں لاحق ہوئی، کیسے لوگوں نے ان کا بائیکاٹ کیا، پھر اللہ کی طرف سے ان کے لیے رحمت نازل ہوئی اور اللہ کی طرف سے ان کے توبہ کے قبول ہونے کی بشارت آ گئی. سبحان اللہ. اور حضور نے فرمایا، حضور نے نصیحت کرتے ہوئے آخر میں ان سے فرمایا کہ اے کعب بن مالک یقین جانو کہ یہ جو تمہارے انسان حضور بھی چاہتے تو توبہ کے قبول ہونے کی بشارت دے سکتے تھے لیکن چونکہ انہوں نے حضور نے فرمایا کہ تمہارے سچ بولنے کی برکت ہے. سبحان اللہ. یہ تمہارے لوگوں نے تو جنگ میں نہ جانے کی طرح طرح بہانے کی، میرے سامنے آ کر بہانے بنائے، میں نے انہیں ان کے بہانوں کو قبول کر لیا، ان کے عذر کو قبول کر لیا اور انہیں جانے دیا. لیکن تم نے جو سچ کہا اور یہ سچ بولنے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے توبہ کے قبول ہونے کی بشارت قرآن پاک میں نازل فرمائی. تو یہ سچ بولنے کی برکت ہے اور سچ ہی بولنے کی برکت ہے کہ تا قیامت ان کے سچائی کے بدولت اور ان کی ایمانداری کے بدولت تا قیامت ان کا ذکر قرآن میں موجود رہے گا. بلکہ تا قیامت قیامت کے بعد بھی ختم ہونے والا نہیں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. جیسے انسان بولتا ہے یہ ہماری جو بول رہا ہوں یہ میری باتیں ہیں، یہ میرا کلام ہے، اور اللہ تعالی قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے. تو اللہ نہیں ختم ہو سکتا، جیسے اللہ نہیں ختم ہو سکتا ویسے اللہ کا کلام کبھی نہیں ختم ہو سکتا. تو قیامت میں سب ختم ہو جائے گا لیکن ان کا ذکر پھر بھی نہیں ختم ہوگا. یہ سب بس بدولت کس کے ہے؟ سچ بولنے کے، اور سچائی کا دامن ہمیشہ مضبوطی سے تھامے رہنے کا. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان صحابی رسول کا صدقہ عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہمیشہ سچ کا ساتھ اور سچائی کا دامن تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اخیر میں اس حدیث پاک سے ہمیں کچھ عبرتیں حاصل ہوتی ہیں. وہ یہ کہ انسان ہمیشہ سچ بولے اور بسا اوقات اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس پر وہ نادم ہو، اور نادم ہونے کے ساتھ ساتھ اسے پچھتاوا بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ اگر اس غلطی کی کوئی سزا ہے تو اس کے لیے اسے ہمیشہ تیار بھی رہنے کی ضرورت ہے. اور یقین جانے کہ انسان کو سچ بولنے کے بعد چند وقت کے لیے شرمندگی ضرور ہوتی ہے، چند وقت کے لیے گھٹن وہ ضرور محسوس کرتا ہے، لیکن اس کی آخرت اور اس کا انجام بڑا ہی خوش آئند ہوتا ہے.
اس کا انجام بڑا ہی بہترین اور بڑا ہی خوشگوار ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے اس حدیث پاک میں حضرت کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ کی اس واقعے سے ہم نے سماعت کی۔ تو انسان کو ہمیشہ اسی چیز کی فکر اور اسی چیز کی جستجو کرنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے،